خدا رحمان عز و جل کے ولی حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نظر کی عظمت و شان دیکھیے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اللہ عز و جل کے تمام شہر میری نظر میں اس طرح ہیں جیسے ہتھیلی میں رائی کا دانہ۔ غوث اعظم فرماتے ہیں لوگوں سنو، میں جانتا ہوں تم میں جنتی کون ہے اور دوسری کون ہے، میں جانتا ہوں تم میں شقی کون ہے اور سعید کون، میں جانتا ہوں تم میں خوش بخت کون ہے اور بدبخت کون ہے۔ فرمایا مجھے ساری خبریں ہیں۔ اب فرماتے ہیں عینی فی اللوح المحفوظ، میری آنکھیں ہر وقت لوح محفوظ میں لگی رہتی ہیں۔ لوح کیا ہے؟ وہ تختی ہے جس پہ تقدیر لکھی ہوئی ہے، اور قلم کیا ہے؟ جس سے تقدیر لکھی جاتی ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں میری نظر ہر وقت لوح محفوظ پہ لگی رہتی ہے۔ اچھا، اب آپ کو حیران کن بات بتاؤں، فتاوی رضویہ کے اندر اعلیٰ حضرت نے نبی الاسلام کی پیدائش کی تاریخ 8 ربیع الاول لکھی ہے۔ ہاں، اور غنیۃ الطالبین میں شیخ عبد القادر جیلانی نے 10 محرم الحرام لکھی ہے اور اسی کو راجع قرار دیا ہے۔ پیدائش کا مہینہ بھی فارغ ہو گیا اور تاریخ بھی فارغ ہوگی محرم میں۔ اب ہمارا ایک معصومانہ سوال ہے کہ آپ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ جو اولیاء اللہ ہیں، اور پھر آپ کلیم کیے ہوئے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کو اپنے بنائے ہوئے اولیاء میں سے۔ ہمارے جو اولیاء ہیں نا، ان کے سردار تو خلفائے راشدین ہیں، آپ کے بنائے ہوئے اولیاء کا جو سردار ہے وہ تو پوری کائنات کو اس طرح اپنی ہتھیلی پہ دیکھ رہے ہیں جیسے رائی کا دانہ۔ خدا رحمان عز و جل کے ولی حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نظر کی عظمت و شان دیکھیے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اللہ عز و جل کے تمام شہر میری نظر میں اس طرح ہیں جیسے ہتھیلی میں رائی کا دانہ۔ ویسے رائی کا دانہ بھی تھیلی پہ اتنے غور سے نظر نہیں آتا بغیر اینک کے، پتہ نہیں کیسے دیکھتے ہوں گے وہ۔ تو یہ تو آج ہمیں سائنس بتا رہی ہے نا خوردبین کے ذریعے کہ کیا کچھ ہے اس چھوٹے سے دانے میں اور بیج میں۔ تو عبد القادر جیلانی کو اپنے نبی کی پیدائش کا نہ مہینہ پتہ لگا نہ تاریخ پتہ چلی، جو کہ حدیث کی کتابوں میں موجود تھی۔ دلائل النبوہ امام بیہقی کی لکھی ہوئی حدیث کی کتاب ہے۔ پھر سیرت میں جو سب سے اتھینٹک کتاب ہے محمد بن اسحاق کی، جس سے انہوں نے یہ روایت لی ہے، وہ دنیا میں موجود ہے۔ اسی کی تلخیص امام ابن ہشام نے کی۔ ابن اسحاق 150 ہجری میں فوت ہوئے، یہ 232 ہجری کے اندر۔ ابن ہشام، سیرت ابن ہشام بڑی مشہور ہے، وہ اسی کی تلخیص کی گئی۔ اب یہ اردو زبان میں بھی آ چکی ہوئی ہے۔ ان کے اندر یہ چیزیں موجود تھی، لیکن ان لوگوں کا علم غیب تو یہاں سے فارغ کرے نا، کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں چلا۔ صرف علم غیب فارغ نہیں ہوگا، علم دین بھی فارغ ہوگا، کہ ہمارے بچوں کو تو پتہ ہے کہ دلائل النبوہ، اب دلائل النبوہ حدیث کی جو کتاب ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی کی پیدائش سے پہلے دنیا میں موجود تھی، اور سیرت ابن ہشام تو بہت ہی پرانی تھی، اور سیرت ابن اسحاق تو اس سے بھی پہلے تھی۔ تو یہ تو کہتے ہیں وہ بہت بڑے عالم دین تھے، تو انہوں نے یہ حدیث کی کتابیں نہیں پڑھی ہوئی تھی۔ غوث اعظم فرماتے ہیں لوگوں سنو، میں جانتا ہوں تم میں جنتی کون ہے اور دوسری کون ہے، میں جانتا ہوں تم میں شقی کون ہے اور سعید کون، میں جانتا ہوں تم میں خوش بخت کون ہے اور بدبخت کون ہے۔ فرمایا مجھے ساری خبریں ہیں۔ اب فرماتے ہیں عینی فی اللوح المحفوظ، میری آنکھیں ہر وقت لوح محفوظ میں لگی رہتی ہیں۔ لوح کیا ہے؟ وہ تختی ہے جس پہ تقدیر لکھی ہوئی ہے، اور قلم کیا ہے؟ جس سے تقدیر لکھی جاتی ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں میری نظر ہر وقت لوح محفوظ پہ لگی رہتی ہے۔ اب ان کے پاس آخری اربا پتہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہو سکتا ہے جی یہ انہوں نے کتاب ہی نہ ہوئے۔ ہاں، اسی بھی یہی چاہنے ہاں کہ اتھے ہی آؤ، یہ ساری کتاباں کرو دریا برد اور قرآن و سنت اتنے آ جاؤ، چھڈو انہوں نے۔ لیکن کتابیں خالی فارغ نہیں ہوں گی۔ ہاں، if there is no کشف المحجوب there is no علی بن عثمان حجویری، if there is no المحنت المفنت there is no دیوبندیت۔ ہاں، انہی کتابوں میں تو یہ فرقے کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر یہ کتابیں فارغ ہوں گی تو یہ صرف کتابیں نہیں فارغ ہوں گی، اپنے اپنے بابے بھی نہ لے کے ڈوبڑ گیاں۔ ہاں، اسی لیے تو ان کتابوں کا دفاع کرتے ہیں۔ یہ انہیں پتہ ہے کہ اگلا سٹیپ ہم سے انہوں نے یہ بنوانا ہے کہ اچھا کتاباں فارغ تھے، بابے بھی فارغ، حالانکہ بابے تو فارغ ہو گئے، انہیں کتاباں دی روشنی سے فارغ ہو گئے۔